ایسے صاحب آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کا اس وقت تک سب سے بڑا بلنڈر کون سا رہا اور جو بانی پی ٹی آئی ابھی تک بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں میری آج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ہے بچر صاحب سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا آج کی میٹنگ میں کہ بچر صاحب پی ٹی آئی کا بلنڈر کیا ہے. تو جو انہیں بلنڈر لگا, پہلے تو میں نے ان سے پوچھا تھا غلطی کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں غلطی نہیں, آپ کہیں بلنڈر. اچھا. تو میں نے کہا بلنڈر ان کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلنڈر یہ ہے کہ ہم نے بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ تو وسیم اکرم تھے عمران خان صاحب کے بقول, تو ان کا میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے بہت بڑا بلنڈر تھا. ایک طرف ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے بڑے اوپن دل کے ساتھ بات کی کھل کے, انہوں نے کہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے جو وزیر اعلیٰ تھے یہاں پر شہباز شریف صاحب, وہ جس طرح ایکٹیو رہے, جس طرح وہ کام کرتے رہے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران, ہماری طرف سے ریپلیسمنٹ بھی ویسی ہونی چاہیے تھی. ان کا بقول یہ تھا کہ اسلم صاحب یہاں پہ موجود تھے, یہاں پر علیم خان صاحب موجود تھے اور بہت سے ایسے لوگ پارٹی کے اندر موجود تھے, جاج چودھری صاحب موجود تھے جنہیں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا تھا, لیکن نہ جانے کیوں یہ بلنڈر کیا گیا کہ جس کے اندر پھر بزدار صاحب کو بنایا گیا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب بزدار صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے یہی اچک کے کندھے کہا کہ آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سینسیبل لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے بلنڈرز کو بھی مانتے ہیں کہ جو کیے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ فیصلہ نیچے سے تو کسی نے نہیں کیا, یہ بانی پی ٹی آئی نے کیا. اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں اگر آپ بات کر لیں, نہ صرف انہوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ وسیم اکرم ہے, بلکہ میں نے ان کی کل یہ ایک سپیچ سن رہا تھا, اس میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ دیکھیں بزدار صاحب آپ نے بہت کام کیا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کام کا پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ پنجاب میں آ کے یہ تقریر کر رہے تھے اور ساتھ بزدار صاحب کی تعریف بھی کر رہے تھے کہ بزدار صاحب آپ نے بہت کام کیے, لیکن مزے کی بات ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو نظر. حالانکہ بزدار صاحب نے اپنے دور میں جتنے اشتہارات دیے قومی اخبارات میں اور چینلز پہ اربوں روپے کے بزدار گورنمنٹ کی اور وزیر اعلیٰ کی کامیابی کے حوالے سے, تو اگر ان کو دیکھیں تو اس کے حساب سے تو پنجاب کی تقدیر بدل جانی چاہیے تھی, پنجاب تو بالکل بدل جانا چاہیے تھا. ایسا صاحب اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے, ایک سب سے بڑا اختلاف یہی رہا عثمان بزدار کے حوالے سے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہونا چاہیے. تو بانی پی ٹی آئی اس وقت بھی بزد تھے یا وجوہات؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانے کی یہی بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت, جو کہ ان کے ساتھ بڑی اچھا چل رہی تھی, پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور 12 کروڑ لگ بھگ آپ کی عوام ہے, 11-12 کروڑ عوام آپ کی ہو, اور وہ ڈیلیورنس نہیں کر پا رہے تھے. اب وہ کیسے لے کے ساتھ چلتے ہیں؟ اب اس کے جو ریپرکشنز تھے وہ گورنمنٹ کو بار بار آگاہ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کہ آپ کو یہ بدلنا پڑے گا, لیکن عمران خان صاحب ضد تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے انہی کے ساتھ چلنا ہے. اور آخری ٹائم تک آپ کو پتا کہ جب تک ان کی گورنمنٹ گئی اور پھر بعد میں پرویز الہی صاحب جو ہے آپ کو وہ نظر آئے, وہ خیر ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن ایسے صاحب کبھی عثمان بزدار کی صورت میں بلنڈر اور کبھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں بلنڈر. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت بھی کوئی سینسیبل لوگ نہیں تھے؟ اگر بانی پی ٹی آئی فیصلے تو بانی پی ٹی آئی کے تھے, سینسیبل لوگ تو بڑے موجود تھے, آج بھی موجود ہیں, لیکن کیا ان کی بات مانی جا رہی؟ وہ سینسیبل لوگ تو وہ بھی تھے جو عمران خان صاحب کو یہ سمجھاتے رہے کہ آپ تصادم کی سیاست اور اس طرح کی تصادم کی سیاست کہ جس کے اندر بچے کچھ نہ, تو یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کریں. لیکن یہ کیا مانے تھے اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے, اور جو آج وہ دیکھ رہے ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو میر جعفر, میر صادق نہ جانے کیا کیا کچھ وہ کہتے رہے. تو وہ اصل میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگوں کو کئی دفعہ مذاکرات کے لیے بھیجتے بھی ہیں ٹیمیں بنا کے, لیکن بعد میں خود ہی ان کے پیچھے سے ہاتھ کھینچے کہ نہیں ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جو بیچارہ آگے جا کے مذاکرات کر ہوتا ہے نہ وہ آگے کا رہتا ہے نہ وہ پیچھے کا رہتا ہے. تو اب ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ جناب کسی کو اگر وہ آگے بھیجتے ہیں تو دوسری طرف مذاکرات کر رہے, اسے پتا ہے کہ اگر ہم کسی بات پر طے کر لیں گے ان کے ساتھ چیزیں تو پیچھے سے خان صاحب اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں گے. تو خان صاحب کی مجھے لگتا ہے کوئی اور پالیسی ہے ان کے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم تیار ہیں اور علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام تو یہ والا ہے. تو اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, دونوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب ہی کھیل رہی ہے؟ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اصل میں مسئلہ خان صاحب کی ذات ہے. خان صاحب جو ہے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی اور سیاست شاید ان کو لگتا ہے کہ مجھے سوٹ ہی نہیں کرتی. یہاں کوئی باہر سے کوئی ایسی لائن آ رہی ہے جس کے تحت وہ اپنی پوزیشن کو چینج ہی نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے.